السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 200، 201 اور 202۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شان نزول ان آیات کا اس طرح سے ہے کہ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر ایک جلسہ کیا کرتے تھے جس میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل اور نسبی خوبیاں نظم اور نثر میں بیان کیا کرتے تھے۔ بہت پہلے سے ہی اس کے لیے قصیدے اور غزلیں وغیرہ تیار ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعض لوگ اپنے علمی کمالات کا اظہار بھی اسی موقع پر کیا کرتے تھے کہ بہترین غزلیں بنا کر لایا کرتے تھے۔ اب یہ بری رسم مٹانے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بجائے باپ داداؤں کی تعریف کے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ فرمایا اے لوگوں، تم ارکان حج ادا کر کے اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جایا کرو، بلکہ خدا کا ذکر اور شکر بھی کیا کرو۔ عبادت پر شکر کرنا ضروری ہے، اور ایسے اہتمام سے رب کو یاد کرنا جیسے پہلے اپنے باپ داداؤں کا چرچا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے اوصاف تو بناوٹی ہیں لیکن رب تعالیٰ کے اوصاف حقیقی ہیں۔ تمہارے باپ داداؤں کے صفات تھوڑے سے ہیں، اس کے بے شمار نسب پر فخر یہ سب جو ہے وہ بیکار ہے، بلکہ جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے، اور رب تعالیٰ کا ذکر فائدہ مند ہے، اسی لیے اس کا خوب ذکر کیا کرو۔ یا تو اس کی ذات اور صفات کے چرچے کرو، یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیت گاؤ، یا اس کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرو، یا اپنے گناہ جو ہے وہ رب کی اپنے گناہوں کا ذکر کرو اس طرح سے کہ رب تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اور رب تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر کرو کہ کسی بھی انداز میں جس طرح یعنی کہ جو توبہ استغفار بھی کرنا رب تعالیٰ سے، وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے، کیونکہ اس طرح انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے اور توجہ مانگتا ہے اللہ سے۔ تو یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، اور فذکر اللہ اس میں یہ سب ہی چیزیں شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ مینا شریف میں میلاد شریف کے جلسے کرنا یہ بہت بہتر ہے، مگر خیال رکھو کہ دعا میں اب اگلی بات جو ہے وہ دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ خیال رکھو کہ دعا میں بھی کم ہمتی نہ کرو۔ ہمارے دربار میں بعض کم ہمت یعنی کم ظرف لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہ صرف دعا مانگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں دنیا میں ہی جو کچھ دینا ہے وہ دے دے، ان کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اور وہ دنیاوی نعمتیں پائیں یا نہ پائیں، آخرت میں تو وہ محروم ہی رہیں گے، کیونکہ وہ مانگ ہی نہیں رہے اللہ سے۔ مطلب وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں، ان کے اتنا تھوڑا اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطلب صرف دنیا کا مانگ رہے ہیں۔
تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں میرے سے تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بتا دیا کہ اللہ پاک نے کمپیریزن کیا. جیسے اس پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ کم ہمت لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، جو صرف دنیا کی فلاح یا اپنے مسئلے پریشانیاں جو ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بس اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی اللہ کے حضور؟ تو اللہ پاک کے پاس خزانے کوئی کم تو نہیں ہے نا، ہمیں اللہ پاک سے زیادہ مانگنا چاہیے. تو وہ زیادہ کیا مانگنا ہے وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھا دیا ہے. فرمایا گیا یہاں پہ کہ بڑے دربار میں بڑی چیز مانگو. رب تعالیٰ نے اس دعا، یہ جو صرف دنیاوی دعا ہے، اس کی برائی بیان فرمائی ہے. ایک یہ کہ اس میں صرف دنیا مانگی گئی ہے اور آخرت کا ذکر بھی نہیں، حالانکہ دنیا تو کھیتی ہے اور آخرت اس کا پھل ہے. پھل جو ہے وہ بغیر کھیتی کے بیکار ہے. دوسرا یہ کہ اس دعا میں دنیا کی بھلائی نہ مانگی گئی بلکہ کہا گیا کہ دنیا کی ہر خیر اور شر دے دے. حالانکہ دنیا کی خیر مانگنا چاہیے، زندگی، مال اور خیر، یہ سب خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر میں بھی بدل سکتا ہے. تو اللہ پاک سے یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی اپنی نعمتیں عطا فرما. جو اللہ پاک نے ہمیں آخرت میں جو نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اس جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں ہمیں فلاح و کامیابی عطا فرما. اب یہاں تک ہم نے پڑھا اعمال حج کے بارے میں. اب ہم مختصر مگر مکمل طریقہ پڑھیں گے حج کے طریقے کے بارے میں. اس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو جیسے اب ہم اپنے پاکستان سے اگر کریں تو عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے یا میقات پہنچ کے، یا گھر سے بھی پہن کے جا سکتے ہیں. غسل کر کے، وضو کر کے مرد جو ہے وہ بے سلے کپڑے، یعنی صرف ایک چادر اور ایک تہبند جو باندھا جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی مگر منہ نہ ڈھانپے. پھر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کی نیت سے طواف کعبہ پہلے کرے. پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگا دے اور پھر اس کے بعد احرام کھول لیں. تو یہ عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. پھر 7ویں ذی الحج کو مکہ معظمہ سے ہی حج کا احرام باندھا جائے گا. اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو پہلے سے ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں 10 دن پہلے، ہفتہ پہلے، تو وہ اتنے دن تک تو احرام نہیں پہن سکتے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا، پھر اس کے بعد جب 7ویں ذی الحج آئی، یعنی حج کے دن آ گئے اب شروع، تو تب وہ پھر دوبارہ احرام پہنے گا، لیکن وہ مکہ سے ہی پہن لے. تو احرام پہنے گا حج کی نیت کے. اور پھر حرم شریف میں بعد نماز ظہر خطبہ ہوتا ہے جس میں طریقہ حج بیان ہوتا ہے، وہ سنا جائے گا. پھر طواف قدوم اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں گے. پھر 8ویں ذی الحج کو نماز ظہر پڑھ کر مینا روانہ ہو جائیں گے. پھر وہاں 9 کی فجر تک قیام کریں گے. پھر فجر پڑھ کر عرفات روانہ ہو جائیں گے. راستے میں مزدلفہ آئے گا، وہاں نہ ٹھہرے اور رکنا نہیں ہے، سیدھا عرفات پہنچا. اور بہتر ہے کہ جبل رحمت کے پاس قیام کریں. اگر جماعت سے نماز میسر ہو جائے تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے اور ظہر کے وقت میں ہی ادا ہو جاتی ہیں. اور اگر اکیلے پڑھے تو اپنے اپنے وقتوں میں، مطلب ظہر اپنے وقت میں، پھر عصر کے ٹائم میں عصر. پھر اگر ہو سکے تو خاص جبل رحمت پر کھڑے ہو کر سورج چھپے تک دعائیں مانگتا رہے. بہتر ہے کہ ان چٹانوں کے پاس کھڑا ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. قبلہ رخ رہے. آفتاب ڈوبنے کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے. وہاں پہنچ کر عشاء کا وقت آ جائے گا، تو وہاں پہنچ کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی، خواہ جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے. اور بہتر ہے کہ جبل قضا یعنی مشعر الحرام کے پاس ٹھہرے. یہاں سے چھوٹے چھوٹے کنکر چنے جو دانے سے کچھ بڑے ہوں مگر 2 مٹھی لے لیں. اب تمام رات یہیں پہ رہیں گے.
پھر فجر کی نماز اندھیرے سے پہلے ہی اندھیرے میں جو ہے وہ یعنی روشنی ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر دعا میں مشغول ہو جائے۔ روشنی ہو جانے پر آفتاب نکلنے سے پہلے منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحج ہے یعنی بقرہ عید کا دن، مگر حاجی پر نماز بقرہ عید جو ہے وہ معاف ہے۔ منی میں سب سے پہلے جمرہ کی رمی کرے یعنی اسے 7 کنکر مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر منڈوائے۔ اب حج کا احرام بھی کھل گیا۔ بہتر ہے کہ 10ویں ہی کو طواف کعبہ کر کے منی میں دوبارہ لوٹ آئے، اور چاہے تو 11ویں اور 12ویں کو کر لے۔ منی میں 13ویں ذی الحج تک ٹھہرنا بہتر ہے، اور 12ویں تک ضروری ہے کہ 11ویں اور 12ویں کو بعد نماز ظہر تینوں جمروں کو رمی کرنی چاہیے، کہ پہلے جمرہ اولا کو، پھر بیچ والے جمرے کو، پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکر مارے، پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ جب وہاں سے وطن کی طرف چلے تو طواف وداع کرے اور زمزم کا پانی ضرور پیے، بلکہ چاہے زمزم پر کھڑے ہو کر کنویں میں جھانکے اور ملتزم سے لپٹ کر روئے اور دوبارہ آنے کی دعا کرے، اور کعبہ معظمہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا الٹے پاؤں باب وداع تک چلے۔ پھر حج ادائیگی کے بعد حج کر کے پھر مدینہ پاک یہ حاضر ہونا بہت افضل ہے، بلکہ یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحکم شرع واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ مگر بحکم عشق اہم فرض ہے مدینہ پاک کی حاضری، بلکہ حج کی روح ہے، کیونکہ کعبہ اور منی ہمیں انہی کے صدقے سے عطا ہوا ہے۔ پھر اگلی بات جو اس آیت میں سکھائے گی وہ یہ کہ دعا کرنے کا طریقہ۔ اب یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید اور تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین میں ہی شمار ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں، کہ فرمایا کہ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، یعنی جو جلدی جلدی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نیز ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 میں، کہ فرمایا لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ حوریں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں کم ہمتوں کا ذکر تو تم سن چکے ہو، جو لوگ کہ آخرت کے ماننے والے اور باہمت ہیں وہ حج میں آ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم صرف دنیا ہی نہیں مانگتے، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، یعنی یہاں کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے اور انہیں ذریعہ آخرت بھی بنا دے۔ مطلب جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان کو ہم ایسے استعمال کریں کہ آخرت میں ہی ہمارے کام آ سکیں، اور نزا، قبر، حشر، پلس صراط پر گزر اور جنت میں بھی ہر مقام کے مناسبت نعمت عطا فرما کر خاتمہ بالخیر دے، حساب قبر میں کامیابی بخش دے،
محشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سائے میں رکھیں، پلے صراط پر نور دے، جنت میں حور و قصور بلکہ رضائے رب غفور عطا فرما دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کہ دنیا میں دوزخ کے کاموں سے بچیں، قبر میں وہاں کی گرم ہوا سے محفوظ رہیں، میدان قیامت میں سورج کی تپش سے امن میں رہیں، اور پلے صراط پر آگ کی تیزی سے سلامت نکل جائیں۔ ایسی دعا مانگنے والوں کو ان کی کمائیوں کا پورا پورا حصہ ملے گا، اور اللہ پر یہ بات کوئی دشوار نہیں، کیونکہ وہ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اعمال کے شمار اس پر سزا اور جزا کا تقسیم فرمانا اس کے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، جیسے ہم یہ نماز میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ پھر دعا کے کچھ آداب اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی بھی کہ نہ تو صرف دنیا ہی مانگے ان بندہ اور نہ ہی صرف آخرت، بلکہ دونوں کی بھلائی انسان کو مانگنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ دعا کے وقت قبولیت کی پوری امید رکھے، مایوسی کے ساتھ دعا مانگنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ مطلب مایوس بھی ہونا، وسوسے بھی آنا، اور دوسری بات ہے پھر بھی دعا مانگتے رہنا اور پھر یہ کہتے رہنا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ تو جب مایوسی کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو ایسی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، یا اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ کبھی بھول کر بھی اپنے لیے بد دعا نہ کریں، کہ شاید کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور انسان اپنے لیے بد دعا کر لے اور وہ بد دعا لگ جائے بندے کو، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ رب سے عدل نہ مانگے بلکہ اس کا فضل مانگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے کر گئے، ان کو سخت بیمار اور کمزور پایا، فرمایا کہ کیا تم نے اپنے لیے بد دعا کی تھی؟ عرض کیا کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ خدایا مجھے اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، اس کا قہر کون برداشت کر سکتا ہے؟ تم نے یہ دعا کرنی تھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب قبر سے، حشر کے عذاب سے بچا لے۔ پھر یہ بات ہے کہ دعا صرف اپنے لیے ہی نہ کرے بندہ، بلکہ سب مسلمانوں کو اس میں شامل کرے۔ پھر یہ کہ صرف مصیبت میں ہی دعا نہ مانگے بندہ، بلکہ رنج و راحت اور غم و خوشی ہر موقع پر اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائے رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، عذاب قبر سے، حشر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔